ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا ہی پیارا سوال پوچھا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی بھی جاتی ہے، اس پر بہت زیادہ جھگڑے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک فساد بھی برپا کیا جاتا ہے۔ اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ سوال بڑا مشہور ہے کہ کیا 11ویں والے پیروں یا کسی بھی پیر کے نام پر بکرا دینے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ 11ویں والے پیروں کا بکرا ہے، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کا بکرا دینا ہے۔ تو آیا کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر سب سے آسان دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ جملہ کہا گیا ہے یا جو یہ نیت اور عقیدہ رکھا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی بھی غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، چاہے وہ 11ویں والے پیر ہیں یا کوئی اور پیر ہیں، ان کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا، تو یہ حرام ناجائز ہے اور یہ کفر ہے۔ لیکن دوسری بات کہ آیا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بکرا 11ویں والوں کا ہے، مطلب کہ ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کتب سبحانی آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اور ذبح کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اس کے گوشت کو فقراء میں مساکین میں تقسیم کرنا ہے، یا یہ بکرا جو ہے وہ کسی غریب اور مسکین کو دیں گے، صدقہ کریں گے اس پر، تو وہ اسے اپنی بیچے گا، اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرے گا، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو پیش کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی بھی اللہ کے ولی کو پیش کرتے ہیں، یا غیر ولی کو، والدین کو، کسی بھائی کو، کسی قریبی رشتہ دار کو ہم اس کا ایصال ثواب کریں گے۔ تو یہ نیت رکھ کے اگر یہ بکرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی لفظ یا جملہ جس کے اندر ابہام ہوتا ہے تو اس جملے کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، دو یا دو سے مطلب زائد معنی ہے اس کے، تو وہاں پر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ اصولی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ جب ایک جملہ ہے یا ایک لفظ ہے وہ مشترک ہے، دو یا دو سے زائد معنی پر وہ بولا جاتا ہے، تو پھر آپ کس طرح سے اپنی مرضی سے ان معنی میں سے ایک معنی مراد لے لیتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے کوئی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ اس لفظ مشترک کے معنی میں سے کسی ایک معنی کو لینے پر دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اس لفظ مشترک کے معنی میں سے جب کسی ایک معنی پر کو مراد لینے پر دلیل قائم ہو جائے تو پھر وہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ لفظ مشترک جس نے بولا ہے، وہ جو متکلم ہے، اس سے پھر پوچھا جائے گا آیا تو بتا کہ تیری سے مراد کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ غیر اللہ ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پر ہی کیا جائے گا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو بکرا اس کا جو ثواب ہوگا وہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایصال ثواب کریں گے، یا کسی بھی اللہ کے ولی کو ایصال ثواب کریں گے، یا اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں گے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، 2756 نمبر یہ روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ حضور کی برگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ وصال فرما گئی ہیں، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے ایصال ثواب کروں، صدقہ کروں، تو کیا وہ اللہ کی برگاہ میں قبول ہوگا؟ وہ کیا ان کو اس کا ثواب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، جی ہاں، تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر، تیرے صدقہ کرنے کا ثواب تیری والدہ کو ملے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، بخاری حدیث نمبر 1852 اور یہی مسلم کے اندر حدیث نمبر 1148 ہے کہ ایک صحابی حضور کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ وصال فرما گئی ہیں، ان پر حج فرض تھا، انہوں نے حج نہیں کیا، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے اگر حج کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں؟ اور میرے حج کرنے سے میری والدہ کا جو ان پر فرضی حج تھا وہ ادا ہو جائے گا؟ تو
تو حضور نے فرمایا نعم، جی ہاں، اپنی والدہ کی طرف سے تو حج کر تو یہ حج تیری والدہ کی طرف سے قبول ہوگا۔ اور یہاں تک بخاری کے اندر حدیث نمبر 1952 اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 1142 موجود ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مر جاتا ہے اور مرنے والے پر روزے فرض تھے، اس نے ان کی قضا نہیں کی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کا ولی اپنے اس قریبی کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ روزے دوسرا رکھے گا، اس کا ثواب جو ہوگا وہ مرنے والے کو دیا جائے گا۔ روزے دوسرا بندہ رکھ رہا ہے، لیکن جو فرض اس مرنے والے پر تھا وہ فرض اس مرنے والے کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، تو یہ تو اصال ثواب ہے نا۔ ہاں اگر آپ یہ نیت رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ 11 والے پیروں کا ہم بکرا دیں گے، مطلب اس کا یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے جب ذبح کرنا ہے تو ان پر معاذ اللہ استغفر اللہ 11 والوں کا نام لینا ہے، جیسے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ذبح کرتے وقت آپ نام اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بکرا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، ہم اس کا اصال ثواب جو ہے وہ 11 والے پیروں کو کر رہے ہیں، ہم فلاں کو کر رہے ہیں، اپنی والدہ کو کر رہے ہیں، اپنے والد کو کر رہے ہیں، اپنے اقربا کو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو ان فسادات سے باہر نکلیں، یہ جھگڑوں سے باہر نکلیں، ہمیشہ کے لیے کوشش کریں، سوال کیا کریں، لیکن جو سوال کرتے ہیں نا، اس سوال آپ کا صرف اور صرف درست بات کو جاننے کے لیے ہونا چاہیے، مد مقابل کو، فریق مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ سوال جو آپ صرف سیکھنے کے لیے کرتے ہیں وہ باعث اجر و ثواب ہے، وہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جو آپ نزاع کے لیے کرتے ہیں، مد مقابل کو لاجواب کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایسا سوال کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ سوال کیا کریں لیکن سیکھنے کے لیے کیا کریں، اور معاشرے کے اندر جہاں بھی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کی تحقیق کیا کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس پر کوئی فتویٰ لگایا کریں۔ جزاک اللہ وسلام۔